أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. درود پڑھی محمد علیہ. خداوند متعال تمام مسلمانان عالم و عزاداران امام کی حفاظت فرمائے. بار دیگر صلوات پڑھ. ماہ ربیع الاول امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام یہ شہادت کے ایام ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ذات، امام کی شخصیت منسوب ہے ایک عہدہ اور منصب کے ساتھ، اور وہ منصب امامت ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر 124 میں خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا، امتحانات میں مبتلا کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام آزمائش الہی میں، ابتلاء الہی میں موفق ہوئے، کامیاب ہوئے، تو پھر خداوند متعال نے ابراہیم کو ایک منصب الہی، عہدہ الہی عطا فرمایا، اور ابراہیم سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب عطا ہوا اپنے رب کی طرف سے، تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ خدایا اس امامت کو، قال ومن ذریتی، پروردگارا اس امامت کو میری ذریت میں بھی قرار دے، میرے آل میں، میرے عطرت میں بھی قرار دے. خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ امامت اے ابراہیم آپ کی ذریت میں بھی ہم عطا فرمائیں گے، لیکن لا ینال عہدی الظالمین، ایک شرط کے ساتھ، ایک قانون کے ساتھ کہ ہمارا یہ عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا. جو ظالم ہے وہ امامت کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا. اسی آیہ مبارکہ میں امامت کی حقیقت، امامت کی ماہیت اور امامت کی ذات کے متعلق گفتگو ہوئی. کسی چیز کی بھی جب آپ شناخت کرتے ہیں، کسی چیز کو بھی جب آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ذات تک پہنچیں. ہر چیز کی معرفت اس کی ذات سے ہوتی ہے، اور امامت بھی ایک حقیقت ہے
تو اس حقیقت امامت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں امامت کی ذات تک پہنچنا پڑے گا۔ بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں دین سمجھنے میں، عقائد سمجھنے میں، وہ ذات بعد میں اس کی تحقیق کرتے ہیں، پہلے اس ذات کے حامل کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً آپ نے اس ممبر کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس ممبر کو آپ نے سمجھنا ہے۔ معرفت یعنی کسی چیز کو سمجھنا۔ اس ممبر کو آپ نے سمجھنا ہے، ایک اس ممبر کی ذات ہے اور ایک اس ممبر کے اوپر کوئی خطیب ہے بیٹھا ہوا ہے، جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے اوپر، میں حامل ممبر ہوں اس وقت۔ تو آپ اگر ممبر کو سمجھنا چاہیں تو شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ مجھ سے شروع کرنا چاہیے یا ممبر سے شروع کرنا چاہیے؟ ممبر سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ممبر کی ذات میں نہیں ہوں، میں ممبر کی ذات نہیں ہوں، بلکہ ممبر کی ذات اس کی اپنی ساخت ہے، اسٹرکچر ہے اس کا۔ اسی لیے عقائد اور دین، قرآن، اہل بیت، تعلیمات سمجھنے میں، معارف سمجھنے میں جب بھی آپ شروع کرنا چاہیں تو ان کی ذات سے شروع کیا کریں۔ مثلا رب کو سمجھنا رب سے شروع نہ کریں، بلکہ رب کی ربوبیت سے شروع کریں۔ جب آپ رب کی ربوبیت کو سمجھیں گے تو رب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ کے اور میرے مولا نہج البلاغہ میں خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ خدایا جنت کی لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے میں تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ جب مولا نے کائنات میں دیکھا، غور فرمایا تو صرف تجھے ہی لائق عبادت پایا، تبھی تیری عبادت کرتا۔ یعنی پہلے تیری ربوبیت کو دیکھا، جب تیرے ربوبیت کے مظاہر دیکھتا گیا ان مظاہر ربوبیت سے رب کو پہچانا علی نے، اور انسان کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا خداوند متعال کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو نہ انسانوں میں ہے، نہ ملائک میں ہے، نہ جن میں ہے، نہ جمادات میں ہے، نہ نباتات میں ہے۔ کوئی بھی چیز جو مخلوق کے زمرے میں آتی ہے، رب کی ذات اس سے کیا ہے؟ خارج ہے، ماوران۔ بس اس رب کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہمیں رب کی ربوبیت کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ وہ رب ہے، کہاں سے پہچانے؟ اس کی ربوبیت سے۔ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ انسان، یہ چرند، یہ پرند، یہ سب کون پال رہا ہے؟ کوئی تو پالنے والا ہے ان سب کا، بس وہ آپ کا اور میرا رب ہے۔ وہ مالک ہے، کیسے آپ سمجھیں گے؟ اس کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ اس کی مالکیت سے آپ اس کا مالک ہونا سمجھیں گے۔ اسی طرح امامت بھی ہے کہ امامت کو اس کی ذات سے شروع کریں، نہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یا قرآن فرماتا ہے یا ائمہ معصومین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ کل آپ کی خدمت میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ امام معصوم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث متواتر حدیثوں میں سے ہے، یعنی سارے ائمہ علیہ السلام سے کم و بیش منقول ہے یہ حدیث۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب یہاں معرفت امام شروع کرے، کہاں سے شروع کرے؟ شناختی معرفت مراد ہے یا اس کی ذاتی معرفت مراد ہے؟ بعض لوگ جب امام کی معرفت کی طرف آتے ہیں تو شناختی معرفت کی طرف آتے ہیں۔ شناختی معرفت جیسے آپ سمجھتے ہیں نا آئی ڈی کارڈ والی معرفت، یہ نام ہے آپ کے والد بزرگوار کا، یہ نام ہے والدہ کا، یہ نام ہے، یہاں بھی امام کی ولادت ہوئی، اتنی سال امام کی عمر ہے، یہاں بھی امام کی زیارت ہے امام کی زندگی میں،
اتنی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، شادیاں اتنی ہیں، یہ امام کی معرفت ہے، لیکن وہ معرفت نہیں ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ ہوا ہے کہ جو اس معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی معرفت مرا۔ یہ شناختی کارڈ والی معرفت ہے امام کی، کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ معرفت آپ کو ہوگی تو آپ اصلی اور ذاتی معرفت کی طرف بڑھیں گے، لیکن یہ تمام چیزیں سمجھنا اور جاننا اور سیکھنا یہ وہ معرفت نہیں ہے جس کی طرف امام نے حدیث میں اشارہ فرمایا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ شناختی کارڈ والی معرفت ہی امام کی کل معرفت ہے، تمام کی تمام معرفت ہے، تو پھر یہ معرفت تو ائمہ علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ رہتے تھے، مثلا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن بنو امیہ ہے، بنو امیہ کو ہر امام کی معرفت ہے، لیکن شناختی معرفت ہے، ان کو امام کا نام بھی پتہ ہے، والد کا بھی پتہ ہے، ولادت کا بھی پتہ ہے، جائے ولادت کا بھی پتہ ہے، شہادت کا بھی پتہ ہے، امام کی زوجہ کا بھی پتہ ہے، اولاد کا بھی پتہ ہے، گھر کا بھی معلوم ہے، ان کو سب چیزیں ان کی علم ہے، لیکن ان کو امام کی ذات کی معرفت نہیں ہے۔ وہ جس منصب پہ امام فائز ہے، جس عہدے پہ امام معین ہے، نامزد ہے، اس عہدے سے وہ کیا ہے؟ ناآشنا ہے، بے معرفت ہے، لہٰذا وہ امام کے دور میں ہوتے ہوئے یا امام سے دور ہے، یا امام کے دشمنوں کے صف میں کھڑے، یا امام کے اگینسٹ، امام کے مقابل کسی لشکر میں جا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کو امام کی ذاتی معرفت نہیں ہے۔ اگر انسان ائمہ علیہ السلام کی ذاتی معرفت حاصل کرے، جس کو علمی زبان میں ماہیت کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی ذات تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں اس کی ماہیت معلوم کرنا، یعنی اس کی بالکل اکائی تک پہنچنا۔ اب امامت کے متعلق بہت سارے علوم نے بحث و مباحثہ کیا ہے، اگر آپ علوم میں جا کر دیکھیں تو کم و بیش ہر علم نے امامت کے متعلق کچھ نہ کچھ بحث کی ہے۔ مثلا علم فقہ میں کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ علم فقہ نے بھی امامت کے متعلق بحث کی ہے۔ علم فقہ جس کو آپ فقہ کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں فقہ، وہ غلط ہے، اصل لفظ ہے فقہ۔ علم فقہ میں امامت کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ فقہا ہر اس شخص کو امام کہتے ہیں جو فتویٰ دے سکتا ہو، وہ امام ہے۔ وہ امام 12 ائمہ علیہ السلام میں سے کوئی ہو، یا امام ابو حنیفہ ہو، امام رازی ہو، امام شافعی ہو، کوئی بھی شخص جو فتویٰ دیتا ہے وہ کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، اہل فقہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ زمانے کا امام۔ اس کے بعد علم عرفان ہے، اہل تصوف ہے، اہل سلوک ہیں، وہ بھی امامت سے گفتگو کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو اہل معنویت ہے، اہل روحانیت ہے، وہ امام ہے، جس کے پاس ورد ہے، ذکر ہے، جو کرامات کر سکتا ہے، جو ایسے کام کر سکتا ہے جو عادی لوگ نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ اہل عرفان کا امام ہے۔ لہذا ان کا آج بھی اگر آپ کسی صوفی اور تصوف والے سے گفتگو کریں تو وہ کسی امام کی بیعت میں ضرور ہوگا، لیکن ان کا امام اس امامت سے الگ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اہل معنویت، اہل روحانیت ایک مقدس معاب انسان ہے جس کے اوپر تقدس کا ایک لبادہ ہے، وہ چاہے تو ساری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ اسی علم عرفان کے صاحب سے، شخص سے آپ یہ کہو کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہو، مثلا وہ کاروبار کرنا چاہیں، تو کاروبار میں پھر وہ اپنے امام سے نہیں پوچھتا کہ یہ کاروبار میں کر رہا ہوں، اس میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ تو فلاں امام کی بیعت میں ہو،
یہ کام شروع کرنے سے پہلے اس سے تو پوچھو. کہتے نہیں اس فیلڈ کا وہ نہیں ہے، وہ اس امام کا فیلڈ نہیں ہے. کیا کرے وہ امام؟ وہ میرے کاروبار کے لیے دعا کرے، ورد کرے، تعویذ دے، ورد کوئی ذکر دے مجھے جس سے میرے کاروبار میں برکت آئے. باقی میرا کاروبار حلال ہے، حرام ہے، وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، اس سے اس امام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک امام ہے. یعنی آپ کے اچھے اور برے میں اس امام کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف اس امام نے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالنی ہے، اس نے آپ کے کاروبار میں دعا کرنی ہے. یہ امام کا ایک تصور ہے، امامت کا ایک کانسیپٹ ہے. اس کے بعد امامت سے جو بہت خوبصورت بحث کی ہے، جس علم نے امامت کو سب سے زیادہ خوبصورت بیان کیا ہے، وہ علم کلام ہے. جو مدارس میں علم ایک پڑھا جاتا ہے، علم کلام کہا جاتا ہے اس کو. یہی جس کو آپ اپنی زبان میں عقائد کہتے ہیں، علم عقائد. علم عقائد کو مدرسے کی زبان میں علم کلام کہتے ہیں. علم کلام اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس میں صرف باتیں ہوتی ہیں، ایک سے بات دوسری بات، دوسری سے تیسری بات، صرف باتیں ہی کرتے ہیں. علم کلام والے متکلمین، وہ انسان جو علم کلام پڑھا ہوا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں. متکلم صرف باتیں کرتا ہے. آپ متکلم کو بٹھاؤ اور اس کو کہو کہ آپ امامت کے بارے میں گفتگو کرو، وہ ساری زندگی امامت کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہے، لیکن امامت کے لیے کوئی عملی اقدام کرنے کے قابل نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ امامت سے صرف بحث و مباحثہ کرتا ہے. اور اتنا بحث کرتا ہے کہ آپ کا حوصلہ اس کو سننے کے لیے کم پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن وہ متکلم کبھی تھکے گا نہیں، وہ بات سے بات نکالتا ہے. علم کلام میں امامت سے متعلق سب سے خوبصورت اور جامع بحث اور علم کلام جو ہے امامت کی تعریف کرتا ہے، بہت خوبصورت تعریف کرتا ہے، ڈیفینیشن کرتا ہے امامت کی. تعریف اردو میں تعریف الگ معنی میں لیا جاتا ہے. جیسے ہی آپ کسی کو کہو کہ آپ بہت اچھے ہو تو یہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہو، لیکن عربی میں تعریف اس کو نہیں کہتے. عربی میں اس کو تمہید کہتے ہیں، یعنی حمد کرنا کسی کی. تعریف جس کو آپ انگلش میں ڈیفینیشن کہتے ہیں. بہت سارے اصطلاحات آج کل کے جو لوگ ہیں، نسل ہے، ان کو انگلش میں زیادہ سمجھ آتی ہے، اردو میں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انگلش سے زیادہ ان سے ہم ہیں. تو تعریف بمعنی ڈیفینیشن ہے، تعریف بمعنی تمہید نہیں ہے، تحمید نہیں ہے. لہٰذا علم کلام جب امامت کے متعلق بات کرتا ہے تو بہت خوبصورت تعریف کرتا ہے امامت کی، بہت خوبصورت. اور شاید کوئی اور علم، بلکہ یقیناً کوئی اور علم امامت کی اتنی خوبصورت تعریف نہیں کر سکتا جو علم کلام کرتا ہے. کیا تعریف کرتا ہے علم کلام؟ علم کلام امامت کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے، متکلم کہتا ہے کہ الامامۃ ہی زعامۃ الہیۃ، الامامۃ زعامۃ الہیۃ للدین والدنیا. آسان تعریف ہے، 4 الفاظ ہے اس میں. الامامۃ زعامۃ الہیۃ، 3 لفظ ہو گئے، للدین والدنیا، 5 ورڈ ہے ٹوٹل اس میں. امامت کیا ہے؟ دین اور دنیا کے لیے الہی زعامت کا نام امامت ہے. زعامت، آپ کہتے ہیں نا فلاں شخصیت فلاں مدرسے کا زعیم ہے، زعیم مدرسہ ہے، زعیم مسجد ہے، زعیم حوزہ ہے، یعنی سرپرست، یعنی سربراہ، یعنی سردار، یعنی صاحب اختیار، یعنی مولا، صاحب ولایت. ہر وہ شخص جو کسی بھی سیٹ اپ میں، کسی بھی نظام میں صاحب اختیار ہو، کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز میں اختیار حاصل ہو،
زعامت حاصل ہو، سرپرستی حاصل ہو، سربراہی حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں یہ فلاں چیز کا زعیم ہے، اس کو زعامت حاصل ہے اس چیز کی۔ بس یہاں سے واضح ہو گئی بات، دین اور دنیا کی زعامت، دین اور دنیا کی سربراہی، دین اور دنیا کا اختیار جس ہستی کو حاصل ہے اس کو خدا متعال نے امام کہا ہے۔ امام کون ہے؟ دین اور دنیا کا زعیم، دین اور دنیا کا سرپرست، دین اور دنیا کا صاحب اختیار۔ مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں، خدا متعال نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد خدا نے انسان سے فرمایا کہ تم میری امانت ہو، یہ جسم تمہارا نہیں ہے، تم اس جسم کے مالک نہیں ہو، بلکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے تیرے پاس۔ اب یہ انسان جو اللہ کے اس جسم کا امین ہے اس دنیا میں، قرآن فرماتا ہے، دین فرماتا ہے، شریعت فرماتا ہے کہ یہ انسان اللہ کے اذن کے بغیر اپنے اس جسم سے اس ناخن کا بہت کم حصہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کاٹ سکتا۔ اگر کوئی انسان اپنے جسم کا کوئی حصہ، کوئی بھی حصہ اللہ کے اذن سے زیادہ کاٹتا ہے، مثلا اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ ناخن کا اتنا حصہ کاٹ سکتے ہو، اگر یہ انسان اللہ کے اس اجازت شدہ حصے سے زیادہ حصہ اس ناخن کا کاٹتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ یہ انسان قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ جب انسان اللہ کے اس امانت میں اتنا تصرف نہیں کر سکتا اجازت کے بغیر، اس عالم میں، اس صورتحال میں جو ہستی انسان کو اگر کہیں وہ انسان اپنا سر کٹوا سکتا ہے، اس ہستی کا نام امام ہے، جس کو اپنے ناخن کا بغیر اجازت کے کاٹنے کا اختیار نہیں ہے، وہی انسان اگر کسی انسان کے کہنے پر اپنا سر بھی کٹوا سکتا ہے تو اس ہستی کا نام امام ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب امامت ہے۔ اس لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ تم جب امامت کے در پہ آتے ہو، جب امامت کی بارگاہ میں آتے ہو تو انہیں امام سمجھ کر آیا کرو، مانوی شخصیت سمجھ کے نہ آؤ، کرامات والا کوئی کرامت والی ہستی سمجھ کے نہ آؤ، بلکہ امام سمجھ کے آؤ۔ جب بھی تم اپنے امام کی بارگاہ میں دور سے یا نزدیک سے حاضر ہو تو اپنے امام کو اپنے دین اور دنیا کا صاحب اختیار سمجھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ دین اور دنیا کا صاحب اختیار سمجھو۔ اور دنیا بھی دو معنوں میں دنیا کو لیا جاتا ہے کہ یہاں پر دنیا سے مراد وہ مذموم دنیا نہیں ہے۔ عموماً بعض لوگ جب دنیا کی بات آتی ہے تو وہ دنیا کو منفی معنی میں لے جاتے ہیں، اسی لیے آپ نے بھی ممکن ہے بعض لوگوں سے یہ بات کی ہوگی کہ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ دنیا بھی امام کے ہاتھ میں ہے اور آخرت بھی امام کے ہاتھ میں ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تو پلید ہے، دنیا تو مذموم ہے، دنیا سے امام کا کیا ربط؟ مثلا دنیا کی حکومت میں امام نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی حکومت تو ناپاک لوگوں کا کام ہے۔ یعنی یہ لوگ دنیا کو مذموم سمجھتے ہیں۔ دنیا دو طرح کی ہے، بعض اوقات دنیا مذموم ہے اور بعض اوقات دنیا مذموم نہیں ہے۔ وہ کون سی دنیا ہے جو مذموم ہے؟ وہ دنیا جو اب اور اس کے مالک اور خالق کے درمیان رکاوٹ بن جائے، وہ دنیا مذموم ہے۔ جو دنیا آپ کو اپنے رب تک نہ پہنچنے دے وہ مذموم دنیا ہے، لیکن جو دنیا آپ کو اپنے رب تک پہنچانے میں وسیلے کا کردار ادا کرے وہ مذموم دنیا نہیں ہے، وہ بہترین دنیا ہے۔ مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، حوض علمیہ قوم کے معروف و مشہور استاد جنہوں نے دینی معارف کا سلسلہ بیان کیا اور اعلیٰ سطح پہ بیان کیا، استاد شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے علوم ہیں۔
علوم دنیا اور علوم دین. آپ کہتے ہیں نا یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے. کسی سے آپ پوچھتے ہیں تعلیم پڑھ رہے ہو، علم پڑھ رہے ہو، کہتے ہیں ہاں پڑھ رہا ہوں، تو آپ دوسرا سوال کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہو یا دینی تعلیم پڑھ رہے ہو؟ استاد متعاری فرماتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا معیار ہم نے غلط رکھا ہوا ہے. ہم فزکس کو دنیاوی تعلیم سمجھتے ہیں اور قرآن کو دینی تعلیم سمجھتے ہیں. ہم حیاتیات کو، بایولوجی کو دنیاوی تعلیم سمجھتے ہیں اور حدیث کو دینی تعلیم سمجھتے ہیں. استاد متعاری فرماتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا معیار یہ نہیں ہے. اگر یونیورسٹی اور دانشگاہ میں ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم فزکس، طبیعیات اور حیاتیات اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ خدا کی ربوبیت کو سمجھے، خدا کی کائنات کو سمجھے، اور اللہ کی مخلوقات کو پڑھنے کے بعد وہ اپنے رب تک پہنچے، یہ یونیورسٹی میں علم دین پڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی انسان مدرسے میں بیٹھ کر قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ کل لوگوں سے پیسہ کمائے قرآن کے ذریعے سے، کل لوگوں سے عزت و احترام کمائے قرآن کے توسط سے، کل لوگوں سے تجارت شروع کرے قرآن کے توسط سے، یہ علم دین نہیں پڑھ رہا بلکہ علم دنیا پڑھ رہا ہے. یہ فرق ہے. لہذا علم دنیا اور علم دین میں فرق ہے. ہر قرآن کا پڑھا ہوا طالب علم دینی طالب علم نہیں ہے. وہ جو قرآن کی آیت پڑھ کر دوسرے مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے وہ دینی طالب علم سمجھتے ہو آپ اس کو، اور جس نے یونیورسٹیز دنیاوی تعلیم حاصل کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت بنایا اس کو دنیاوی طالب علم سمجھتے ہو، تو اشتباہ کا شکار ہو. یہ مدرسے میں بیٹھ کر بھی دینی طالب علم نہیں بنا ہوا. لہذا جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب کامیاب کیا تو امام نے پہلا حکم جو اوائل انقلاب میں صادر فرمایا، بہت سارے پہلے احکام میں ایک حکم امام نے یہ صادر فرمایا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں اور اسکولوں کو اسلامی بناؤ، دینی بناؤ. بعض لوگ دوڑ کے گئے اور انہوں نے یونیورسٹی اور کالج میں جماعت کی نماز قائم کرنا شروع کی، اسمبلی میں قرآن کی تلاوت شروع کی، جمعرات کو دعائے کمیل کا پروگرام رکھنا شروع کیا. کچھ عرصہ بعد امام نے دوبارہ متوجہ فرمایا، کہا کہ یونیورسٹی کو اسلامی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جماعت کی نماز ہو وہاں پہ، اچھی بات ہے، لیکن یونیورسٹی کو اسلامی بنانے کا سے مراد یہ ہے کہ جو انسان، جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹ اگر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو جاتا ہے تو وہ اسلام کے کام آئے، نہ کہ سیکولرزم کے کام آئے. یہ اسلامی یونیورسٹی ہے. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، وہاں آپ دن رات نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، جماعت کراؤ، دعائیں پڑھو، وہ اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے، وہ برائے نام ہے. اس کے برعکس مدرسے کی طرف آئیں. اگر کسی مدرسے میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ قرآن کی تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ بعد میں یہ طالب علم اپنے فرقے کو دوسرے فرقے سے بہتر تصور کرنا شروع کر دے، تو یہ تو دینی قرآن نہیں ہے، یہ تو دینی تعلیم نہیں ہوگی، یہ تو فرقہ بازی ہو گئی. فرقہ بازی دین نہیں ہے، دین کے متضاد راستے ہیں یہ. لہذا اسی طرح دین اور دنیا بھی ہے. جو شخص دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے خدا کے لیے، یہ دنیا اس کی بہترین دنیا ہے، یہ محمود دنیا ہے اس کی. لیکن اگر کوئی انسان یہ دنیا گزارتا ہے شہوات کے لیے، یہ دنیا گزارتا ہے خواہشات کے لیے، یہ دنیا گزارتا ہے غفلت میں، تو یہ دنیا اس کی مذموم دنیا ہے. دونوں ایک ہی دنیا میں ہے. علامہ اقبال کی بقول کی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. دونوں پرندے فضا میں پرواز کرتے ہیں، دونوں کی پرواز ایک ہی فضا میں ہے، لیکن شاہین کی پرواز کسی اور مقصد کے لیے ہے اور کرگس کی پرواز کسی اور مقصد کے لیے. کرگس
اتنا اونچائی میں جا کر پرواز کرتا ہے لیکن اس کی نگاہیں مردار کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن شاہین اونچائی کے لیے پرواز کرتا ہے لیکن اس کی نگاہیں مردار کے اوپر نہیں ہوتی۔ اڑان میں فرق ہے، اور اسی کے نظم میں آگے جا کے اقبال نے فرمایا کہ الفاظ میں دونوں کے تفاوت نہیں گرچہ، ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور۔ دونوں ایک ہی طرح کی اذان دیتے ہیں، ملا بھی اذان دیتا ہے اور مجاہد بھی اذان دیتا ہے، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ آج مسلمانوں کی پستی اور زبوں کا ایک سبب، ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان سب کو برابر سمجھتے ہیں جبکہ سارے برابر نہیں ہیں۔ ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور ہے۔ قرآن نے اپنی آیات میں ببانگ دہل فرمایا کہ جنہوں نے مکہ کے فتح سے پہلے اسلام قبول کیا ان کے درجات الگ ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے ان کا مقام الگ ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کا مقام الگ ہے، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مقام الگ ہے۔ دونوں رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہو سکتے، دونوں اللہ کے ہاں محترم نہیں ہو سکتے، دونوں کی نگاہ اللہ کی نگاہ میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، فرق ہے دونوں کے اندر۔ قرآن فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فاسق اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، منافق اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ برابر سمجھو ان کو، آپ سب کو ایک جیسے سمجھو، آپ بل پاس کرواؤ، آپ قانون بناؤ کہ یہ سارے ایک جیسے ہو گئے، لیکن قرآن اس کو نہیں مانتا۔ قرآن معیار دیکھتا ہے۔ قرآن کیا دیکھتا ہے؟ معیار دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان چیزوں میں فرق کرنا چاہیے، متضاد راستوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے، دین اور دنیا میں فرق کرنا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امامت دین اور دنیا کی زعامت کا نام ہے تو دنیا سے مراد یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، یہ پیدائش سے لے کر موت تک جو ڈیوریشن ہے اس کا نام بھی دنیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سے غفلت میں گزاری ہوئی زندگی کا نام بھی دنیا ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ بعض لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں صرف اللہ کے لیے، تو ان کی دنیا، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ خواہشات و شہوات کے لیے زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا اور ان کی دنیا میں فرق ہوتا ہے۔ اب امامت کا یہ مطلب کہ زعامت الدین و دنیا، دین اور دنیا کی زعامت یہ امامت ہو گئی۔ اس امامت کی تعریف کی روح سے آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف آئے۔ آپ غدیر خم سے لے کر آج تک ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، تحقیق کرے، غور کرے، تاریخ کا مطالعہ کرے۔ آیا ہر دور کے لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو اس منصب تک پہنچنے میں نصرت کی ہے؟ آیا ائمہ معصومین علیہ السلام اس منصب پہ فائز ہوئے ہیں یا ائمہ کو ان سے دور رکھا گیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی یاد ان ایام میں منائی جاتی ہے، صاحب منصب امامت ہے، زعامت الدین و دنیا کے مالک ہے، صاحب ہے، حامل ہے۔ اب امام کی زندگی کیسے گزری؟ کس طرح امام نے اپنی زندگی گزاری؟ آیا امام کو اپنے دور میں دین اور دنیا کی زعامت حاصل تھی یا لوگ کسی اور کے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ لقب کیا پڑ گیا امام کا؟ عسکری۔ کسی امام کا لقب امام کے والد بزرگوار نے تو عسکری نہیں رکھا، امام کے دادا نے، امام کے بھائی نے، کسی بزرگ نے امام کا یہ لقب عسکری نہیں رکھا۔ کس نے رکھا امام کا لقب عسکری؟ یہ امام جو عسکری مشہور ہوئے، معروف ہوئے، یہ ان حالات کی وجہ سے معروف ہوئے
کہ امام کی ساری زندگی اس چھاونی میں گزری، معسکر میں گزری۔ عربی میں فوج کو عسکر کہتے ہیں، اور جس جگہ پہ فوج رہتی ہے، کینٹ جسے آپ کہتے ہیں، چھاونی، اس کو عربی میں معسکر کہتے ہیں۔ اور جو شخص فوجوں کے درمیان رہے، جو شخص فوجوں کے محاصرے میں رہیں، اس کو عسکری کہا جاتا ہے۔ امام نے اپنی ساری زندگی، اکثر زندگی امام نے فوج کے حصار میں گزاری۔ کس کی فوج میں؟ بنو عباس کی فوج میں۔ وہ جنہوں نے اقتدار کا نعرہ لگایا، اہل بیت کا دفاع کرنا، وہ جنہوں نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے نعرہ لگایا کربلا کا انتقام لینا، لیکن جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو اس قدر جفا کی، اس قدر ظلم ڈھائے کہ لوگ بنو امیہ کے مظالم بھول گئے۔ یہ بنو عباس تھے، بنو عباس نے یہی نعرہ لگایا نا۔ کربلا کے بعد بہت سارے لوگ جب امام حسین علیہ السلام کے انتقام کے نام پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگائے کہ ہم امام حسین کا انتقام لیں گے، ہم بنو امیہ سے ان کا حساب لیں گے، بنو عباس نے بھی یہ نعرہ لگایا، اور یہ نعرہ لگا کے انہوں نے دلیل یہ دی کہ چونکہ ہم اہل بیت رسول میں آتے ہیں، ہم رسول اللہ کے قرابت داروں میں آتے ہیں، تو ہمیں اقتدار کا حق حاصل ہے، بنو امیہ کو حاصل نہیں ہے۔ وہی دلیل جو شورا میں امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں دی گئی، جب امام علی علیہ السلام کو خلافت سے دستبردار کیا گیا تو بہت سارے دلائل پیش کی گئے۔ ایک دلیل یہ دی گئی کہ چونکہ ہم مہاجرین میں سے ہیں تو ہم خلافت کے اہل ہیں۔ بعض نے کہا کہ چونکہ ہم انصار میں سے ہیں تو ہم قائل، ہم حقدار ہیں خلافت کے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خلافت کا معیار انصار ہونا اور مہاجر ہونا ہے تو پھر بھی علی پر کوئی مقدم نہیں ہے، پھر بھی خلافت میں علی سے زیادہ اہل کوئی نہیں ہے۔ مہاجرین میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام امیر المومنین کا ہے، اور نصرت رسول اللہ میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ لہٰذا اگر اس معیار کو بھی دیکھا جائے تو بھی خلافت کے حقدار آپ لوگ نہیں ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بنو عباس نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ ہم رسول اللہ کے قرابت داروں میں سے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہیں، لہٰذا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم خلافت پر آئے۔ اگرچہ اگر یہ نعرہ درست ہے کہ یہ نعرہ غلط ہے، خلافت یا امامت رسول اللہ کے قرابت داری پہ نہیں ہے، زعامت الہی ہے۔ اللہ جسے چاہے زمانے کا امام بناتا ہے، جس طرح ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ قرابت داری شرط نہیں ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ چلو قرابت داری کے ذریعے سے امامت اور خلافت آتی ہے، پھر بھی بنو عباس کے ہوتے ہوئے امام علی ابن حسین سید الساجدین زیادہ حقدار ہے اس امامت کے، وہ زیادہ قریب ہے رسول اللہ کے۔ لیکن جب ان لوگوں نے اقتدار سنبھالا، وقتاً فوقتاً یہ آگے گئے، اب امام یازدہم 11ویں امام کے دور میں یہ اس قدر جفاکار ثابت ہوئے کہ امام کی ساری زندگی انہوں نے محاصرے میں ڈالی۔ فوج امام کو بلایا، سامرا سرمن رائے، یہ فوجی چھاونی تھی، کینٹ ایریا تھا، یہاں پہ امام کو رکھا، اور امام کی حیات طیبہ کم ترین عمر ہے۔ امام جواد علیہ السلام کے بعد سب سے کم عمر جس امام نے پائی ہے وہ امام عسکری علیہ السلام، 28 یا 29 سال عمر مبارک ہے امام کی، اور واحد امام ہے۔ توجہ کریں آپ، امامت کی داستان ہے یہ، تلخ اور دردناک مصیبتوں سے بھری داستان۔ یہ تنہا امام ہے، امام عسکری علیہ السلام، جنہیں اپنی زندگی میں حج نہیں کرنے دیا گیا۔ آج بھی حاجی کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ حج پہ جائیں تو ایک حج امام حسن عسکری علیہ السلام کی نیابت میں کریں اور امام کو ہدیہ کریں۔ یہ مستحب اعمال میں سے، اگر کوئی حج پہ جاتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے اس کا۔ یہ تنہا امام ہے جو حج پر بھی نہیں جا سکے۔ یہاں پہ ایک بہت بنیادی نقطہ اور بہت بنیادی مطلب جو انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے،
وہ یہ کہ امامت کی ہے ان ہستیوں نے، ورد و ذکر و فکر نہیں کیے ان ہستیوں نے، غاروں میں بیٹھ کر مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کے پاس جا کر تعویذیں نہیں کرتے تھے یہ ائمہ علیہ السلام، بلکہ زعامت دین و دنیا کرتے تھے، طاغوتوں سے ٹکراؤ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، لوگوں کو بھڑکاتے تھے، مبعوث کرتے تھے۔ تبھی جا کے ان حکمرانوں نے خطرہ محسوس کیا اور اتنے پہرے بٹھائے ان کے اوپر کہ ان کو حج کرنے بھی نہیں دیا گیا۔ یہ طاغوتوں کے مقابل قیام کرتے تھے ائمہ معصومین علیہ السلام، گھروں میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی تنہائی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس محاصرے تک یہ امامت کی داستان کس قدر دردناک ہے، تلخ ہے، کہ لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے اس بات پر کہ جن ہستیوں سے ہم اور آپ تک روایات پہنچتی ہیں، راوی، ان میں سے بھی بعض راوی ایسے ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے دشمن تھے، امام عسکری علیہ السلام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن وہ دشمن کی طرف سے جاسوس رکھے ہوئے تھے کہ آپ بیٹھو جا کے وہاں امام کیا فرماتے ہیں۔ جب امام کے پاس کوئی شیعہ گروہ آتا ہے، کوئی وفد آتا ہے، کوئی دوست آتا ہے، کوئی محب آتا ہے، تو امام اس سے کیا کہتا ہے؟ کہیں حکومت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ راوی اس روایت کو نقل کر کے پھر جا کے دربار تک پہنچاتا تھا۔ نام ہے، بڑے بڑے نام ہیں ان لوگوں کے۔ امام کے گھر کے لوگ، امام کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود تھے جو وقت کے حکمرانوں کے جاسوس تھے۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے 24 گھنٹے امام کے اوپر نظارت کرنی ہے، امام کی تمام ایکٹیویٹیز دیکھنی ہے، فعالیت دیکھنی ہے، اور ہر لمحے کی خبر دینی ہے دربار میں۔ یہ دربار سے وابستہ لوگ، یہ درباری اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، امام کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، امام کے گھر میں سوتے اٹھتے ہیں، لیکن یہ دشمن کے آلہ کار ہے۔ اب امامت اس داستان میں گھری ہوئی ہے، اب امامت کو اس مصیبت کا شکار کیا گیا ہے۔ لہٰذا امام عسکری علیہ السلام کا دور ایسا دور تھا کہ جس دور میں امام علیہ السلام کسی قسم کی سرگرمی انجام نہیں دے سکتے تھے، لیکن ان سرگرمیوں میں بھی امام علیہ السلام نے تشیع کی بقا کے لیے وہ اقدامات کیے کہ انسان جب تاریخ کی کتابوں میں ان کا مطالعہ کرتا ہے تو انسان بے ساختہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ واقعاً اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو امام بنانا ہے لوگوں کا۔ واقعاً اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو لوگوں کا امام بنانا ہے۔ خدا متعال نے ان ہستیوں کو امامت کا منصب اسی لیے عطا کیا کہ ان ہستیوں نے امامت کا حق ادا کرنا تھا، وگرنہ خدا کسی اور سفارش اور تعلقات کی بنا پر تو ان کو منصب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ حق انہی کا بنتا تھا، امامت کا حق۔ امامت کی تعریف کہ زعامت الہیہ دین اور دنیا میں، اس تعریف کے روح سے آپ ہر امام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ امام حسن علیہ السلام کا دور دیکھیں، کیسا دور ہے، اپنے بھی امام سے دور اور دشمن بھی امام کے مقابلے میں، حتیٰ کہ امام کو صلح کرنا پڑتا ہے اور زہر کا وہ پیالہ امام نوش کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ لوگ امام سے محبت کرتے ہیں، امام کو مقدس شخصیت مانتے ہیں، امام کی معنویت کے قائل ہے، امام کے کرامات کے قائل ہے، امام کو رسول اللہ کا فرزند مانتے ہیں، تمام فضائل و کرامات و مقامات و اعلیٰ و عرفہ کمالات کے لوگ قائل ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امامت ان کا حق ہے، لیکن دین اور دنیا کی حکومت ان کا حق نہیں ہے، یہ کسی اور سے جا کر جڑنا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب خلافت سنبھالی، ظاہری خلافت 25 سال بعد، تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کو زبردستی امام کے بیعت پہ اکسایا، مجبور کیا، ان کو ڈانٹا، ان کو مجبور کیا کہ آپ مولا علی علیہ السلام کی بیعت کریں، خلافت کے کچھ عرصہ بعد وہ لوگ شام میں نظر آئے اور ان سے پوچھا گیا
کہ آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ مولا کی بیعت کرو. کہنے لگے کہ ہمارا اندازہ غلط ثابت ہوا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے کی طرح یہ بھی ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازیں گے، بیت المال دیں گے، منصب دیں گے، عہدے دیں گے، پوسٹ دیں گے. لیکن جب رات کی تاریکی میں مولا کے پاس گئے اور مولا بیت المال کے حساب میں مصروف تھے، تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد بیت المال کا حساب جب کلیئر ہو گیا تو مولا نے بیت المال کا چراغ بجھایا اور قمبر سے فرمایا قمبر جا کے میرے گھر سے چراغ لے آؤ تاکہ میں ان سے بات کر سکوں. جب قمبر چراغ لے کر آیا، روشنی ہو گئی، تو مولا نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہو، اپنا مقصد بتاؤ. کہنے لگے مولا ہمیں جواب مل گیا. مولا نے فرمایا ہم نے تو بات ہی نہیں کی، آپس میں کوئی جملہ ہی ادا نہیں ہوا. کہا کہ جو شخصیت ہمارے سے بات کرنے کے لیے بیت المال کا چراغ جلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہمیں حکومت میں پوسٹ اور عہدہ کیسے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے. راستے میں جا کر مولا علی علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی انہی میں سے ایک سے. کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں شام کی طرف جا رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہو وہ مجھے پتہ ہے. اور پھر وہ شام کے لشکر میں نظر آئے، کچھ اونٹ کے لشکر میں نظر آئے. یہ کیا تھی؟ شدت عدالت امیر المومنین علیہ السلام. کس قدر شدت عدالت ہے مولا علی علیہ السلام کی کہ جب ایک شخص شاعر اہل بیت ایک جرم میں پکڑا گیا، ظاہراً نشہ کیا ہوا تھا اس نے یا چوری کی ہوئی تھی، مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب اس کو لایا گیا وہ بڑا خوش تھا، کوئی ٹینشن ہی نہیں لے رہا تھا، چونکہ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں تو شاعر اہل بیت ہوں، میں تو مولا کی شان میں شاعری کرتا ہوں. مولا نے جلاد سے فرمایا کہ باقیوں کو تو سزا دیتا تھا، اس کو سزا مولا اپنے ہاتھوں سے دے گا، اس لیے کہ شاعر مولا علی علیہ السلام. اور جب اس کا کٹا ہوا ہاتھ وہ ہاتھ میں لے کر راستے میں جاتا تو وہ شعر پڑھتا مولا علی علیہ السلام کی شان میں. واقعاً یہ ہستیاں امامت کی لائق ہستیاں تھی. یہ چیزیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے اندر موجود تھی، تبھی خدا نے ان کو امامت کا منصب عطا کیا. لیکن لوگوں نے ائمہ علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے، ائمہ علیہ السلام کی شدت عدالت سے بچنے کے لیے یہ نعرہ لگایا کہ بھائی دنیا ان کے لیے نہیں ہے، دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، قبر کی پہلی رات ہم سے ملیں گے. 60 سالہ زندگی طاغوتوں میں گزارو، 60 سالہ زندگی بنو امیہ کے پرچم تلے گزارو، قبر کی پہلی رات مولا علی علیہ السلام آئیں گے. تعجب ہے اس انسان کے اوپر. اب زندگی مولا علی علیہ السلام کے ماتحت گزارو. آپ کی حکومت، آپ کی سیاست، آپ کی عدالت، آپ کا اقتصاد، آپ کی تعلیم، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ مولا علی علیہ السلام کے ان اصول اور قوانین کے اندر ہونا چاہیے، ان کی ماتحت ہونا چاہیے. جب آپ کی سیاست علوی ہو، جب آپ کی تعلیم علوی ہو، جب آپ کا اقتصاد علوی ہو، جب آپ کی حکومت علوی ہو، جب آپ کی شادیاں علوی ہو، جب آپ کی غمیاں علوی ہو، جب آپ کی زندگی کا ہر شعبہ علوی ہو، تو پھر آپ کی موت بھی علوی ہوگی، آپ کی برزخ میں مقام بھی علوی ہوگا، آپ کی جنت بھی علوی ہوگی. لیکن اگر آپ کی زندگی علوی اصولوں کے بغیر گزری، امامت کے سائے کے بغیر، امامت کے سائے سے محروم زندگی گزری، تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہاں بھی پھر امام کا سایہ ہو؟ یہ تو روح کی انسیت ہے، یہ تو تعلق ہے آپ کا جو پہلے سے جڑے گا. پڑھتے ہیں نا حدیث میں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ نے اس 60 سالہ زندگی میں امامت کا بیج بویا ہی نہیں ہے، فصل کیسے کاٹو گے قیامت میں قبر میں؟ اس زندگی تو کہیں اور گزری ہے آپ کی.
سیاست تو کہیں اور گزری ہے آپ کی، شادیاں تو کسی اور کی اصولوں کے مطابق کی ہے آپ نے، زندگی انہی چیزوں سے انسان کی وابستہ رہتی ہے۔ یہ اصول ہے، امامت دین اور دنیا کی زعامت ہے، یعنی آپ کا ہر امر، ہر کام، ہر فعل امام کے اختیار میں ہے۔ اٹھنا ہے تو امام کے اختیار سے، بیٹھنا ہے تو امام کے اختیار سے، کسی سے دوستی کرنی ہے تو امام کے اختیار سے، کسی سے دشمنی کرنی ہے تو امام کے اختیار سے، ہر امر امام کے اختیار سے کرنا ہے۔ جب شادی امام کے اصولوں کے مطابق نہیں کرتے، شادی کی رسومات امام کے اصولوں کے مطابق نہیں بجا لاتے، بعد میں اولاد جب اس کی فاسد ہو جاتی ہے، جب اولاد کی تربیت امامت کے اصولوں کے مطابق نہیں کرتے، جب اولاد فاسد ہو جاتی ہے، پھر مولانا صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا فاسد ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، کرپٹ ہو گیا ہے، تعویذ چاہیے اس کو۔ بھئی تعویذ سے نہیں چلنے والا کام، پورا قرآن اس کے پیچھے باندھ لو، یہ بیٹا آپ کا ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، چونکہ امامت کے اصولوں کے بغیر تربیت ہوئی ہے اس کی۔ آپ تربیت اس کی امامت کے اصولوں کے مطابق کرو، دیکھو پھر آپ کا بیٹا کیسا علوی بنتا ہے۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں ان چیزوں کی۔ آپ شہداء کی زندگیاں دیکھو، یہ کیسے لوگ تھے، ان کو اپنی ماؤں نے، اپنے والدین نے ائمہ علیہ السلام کے اصولوں کے مطابق تربیت کیا، تب جا کے یہ شہداء بن گئے، تب جا کے ائمہ علیہ السلام کے قریب ترین لوگ بن گئے۔ بعض شہداء کی زندگیاں جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو انسان اپنی زندگی کو عبث سمجھتا ہے، بے مقصد سمجھتا ہے۔ کوشش کریں شہداء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، انقلاب اسلامی کے شہداء، حرم کے مدافعین شہداء، اور پاکستان میں مختلف مقامات کے شہداء، یہ کون سے لوگ تھے جن کی تربیت ائمہ علیہ السلام کی اصولوں کے مطابق ہوئی تھی، یعنی امامت کو اصلی معنوں میں انہوں نے اپنے اوپر لاگو کیا ہوا تھا، تب جا کر یہ مقام بھی امامت والا پا گئے۔ ائمہ علیہ السلام کے جوار میں مقام ان کو نصیب ہوا۔ اس امامت کے لیے وہ لوگ جو معرفت رکھتے ہوئے آتے ہیں امامت کی طرف، وہ لوگ پھر اس امامت کے راستے پر اتنا چلتے ہیں کہ وہ قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے، وہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ پھر علامہ اقبال کے بقول کے تیغ و سنا و خنجر و شمشیرم آرزوز، بامن میا کے مسلک شبیرم آرزوز، اگر میرے ساتھ آنا ہے، چونکہ میرا مسلک امام حسین علیہ السلام کا مسلک ہے، میرا مکتب کربلا کا مکتب ہے، عاشوراء کا مکتب ہے، اگر آپ کو راحت چاہیے، سکون چاہیے، دنیا چاہیے، تو پھر میرے ساتھ مت آؤ، چونکہ کربلا میں تلوار ہے، تیغ ہے، خنجر ہے، خون ہے، قربانی ہے، شہادت ہے، اور یہ وہی بات ہے جو مولا نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے اصحاب کو فرما دی۔ ہر راستے پر، ہر موڑ پر امام نے ہر صحابی سے فرمایا کہ دیکھو شہادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، قربانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اور جس نے بھی امامت اس نگاہ سے در کی، وہ کربلا میں حاضر ہوا۔ آپ دیکھیں کربلا میں ایک شخصیت جو 100 سال سے اوپر ہے وہ بھی حاضر ہوا۔ کیوں حاضر ہوا؟ کیونکہ وہ امامت کو در کر گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ امامت میں سوائے قربانی کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ امامت کے نام پہ دنیا بنانا یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن جب امامت قربانی مانگے پھر جا کے اپنے خون میں نہانا، یہ مشکل کام ہے، یہ کربلائی کام ہے، یہ عاشورائی کام ہے۔ اپنے نانا کا وطن چھوڑنا یہ امامت کی قربانی ہے۔ ثانی زہرا شریکت الحسین زینب اولیاء سلام اللہ علیہا امامت کو اسی نگاہ سے سمجھ کر آئی کربلا۔ بی بی جانتی تھی
کہ میری قربانی کے بغیر امامت کا یہ کاروان کربلا تک تو جا سکتا ہے لیکن کربلا سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر حسین کی یہ مظلوم بہن کربلا میں شامل نہ ہوتی تو کربلا عصر عاشور کو ختم ہو جاتی۔ یہ تو بی بی کے خطبے تھے کہ جن خطبوں نے کربلا کو کربلا بنایا، عاشوراء کو تحریک میں بدلا۔ وہ کون سے خطبے تھے عزاداروں؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک ایک لمحہ بی بی نے کربلا کا پیغام اس طرح سے پہنچایا کہ بڑے بڑے مرد بھی یہ کام کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہلوان بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کام تھے عزاداروں؟ ایک سخت مرحلہ وہ تھا جب 11 محرم کو بیبیاں آخری وداع کر کے کوفہ کی طرف جا رہی تھیں۔ زینب اولیاء بھیا سے ہم کلام ہیں، محو گفتگو ہے، بھیا سے باتیں کر رہی ہیں۔ باتوں باتوں میں بی بی نے جب ایک دفعہ دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ کیا منظر دیکھتی ہے؟ سید الساجدین ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہے، اور سید الساجدین کے اوپر تازیانوں کی بارش ہے، اور سید السجاد کی کمر جھکتی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ بھیا کے پامال شدہ لاشے کے ٹکڑے زمین پر رکھ کر دوڑتی ہوئی آتی ہے اور بین کرتی ہے، فریاد کرتی ہے، سجاد بیٹا کہیں یہ ظالم آپ کو قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی؟ آخری پناہ آپ ہے سجاد بیٹا ہمارا۔ سید الساجدین فرماتے ہیں، پھوپھی اماں یہ میری قتل کا ارادہ نہیں رکھتے۔ پھوپھی اماں پوچھتے ہیں، سجاد بیٹا پھر یہ ظلم کس وجہ سے؟ سجاد فرماتے ہیں، پھوپھی اماں جب آپ اپنی بھیا سے ہم کلام تھی، مناجات کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، تو یہ ظالمین میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے ان بیویوں کو اپنے شہداء سے جدا کر دو ورنہ ہم آپ کے اوپر ظلم کر لیں گے۔ پھوپھی اماں جب میں نے ان سیدانیوں کو ان لاشوں سے جدا کرنا چاہا تو میں نہ کر سکا آپ کو جدا کرنا۔ میرے دل میں اتنی سخت نہیں تھی، اتنی برداشت نہیں تھی کہ میں آپ کو زینب کو حسین سے جدا کر سکوں۔ اور ایک عجیب جملہ سید ساجدین نے ارشاد فرمایا عزادارو، جملہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں، پھوپھی اماں جا کے واپس بھیا کو جی بھر کے دیکھو، جی بھر کی زیارت کر لو، ابھی چند اور تازیانوں کی طاقت باقی ہے سجاد کی کمر میں۔ عزادار سید ساجدین کا یہ کاروان جب کربلا سے نکلا تو کوفہ کے باہر ایک مقام پہ اس کاروان کو روکا گیا۔ جب کاروان کو روکا گیا تو زینب اولیاء سید سجاد کے پاس آئی اور کہنے لگی، سجاد بیٹا ہمیں کیوں روکا گیا یہاں پر؟ کیا ہمیں آرام کے لیے روکا گیا یہاں پر؟ سید ساجدین فرماتے ہیں، پھوپھی اماں یہاں ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا گیا، یہاں ہمیں سکون کے لیے نہیں روکا گیا۔ سید سجاد بیٹا پھر کس لیے روکا گیا؟ سجاد نے فریاد کی اور چیختے چلاتے ہوئے فرمایا، پھوپھی اماں یہ جو آگے جہاں ہم نے جانا ہے اس کا نام بازار ہے، بازار۔ ہمیں یہاں اس لیے روکا گیا تاکہ بازار تیار ہو جائے، بازار سج جائے، نامحرم جمع ہو جائے اور پھر علی کی بیٹیاں ہو اور اس بازار میں علی کی بیٹیوں کو جا کے نامحرموں کے مجمع میں پھر آیا جائے۔